5 لاکھ لوگ جو ہے وہ تل ابیب میں جمع ہوئے ہیں نتن یاہو کو روکنے کے لیے، لیکن کیا اس سطح کی جو نئی تحریک ہے کیا وہ نتن یاہو کو روک سکے گی؟ حماس کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ اس وقت کائرو میں ہے، ان کو ایک نیا پرپوزل دیا گیا ہے اور خبر کے مطابق حماس نے اس نئے پرپوزل کو بھی ایگری کر لیا ہے، اور ادھر اسرائیل جو ہے وہ غزہ سٹی میں فوج داخل کرنے جا رہا ہے، ادھر حماس کو ایک نیا پرپوزل دیا گیا، حالانکہ نئے پرپوزل کی کوئی تک بنتی نہیں ہے، حماس نے اس کو بھی ایگری کر لیا، کیونکہ کیا اب یہ جو میڈیٹرز ہیں مصر اور قطر اور عربز اور ویسٹرن ورلڈ، وہ کیا نتن یاہو کو روک سکیں گے؟ یعنی ایک طرف اندرونی آئسولیشن ہے، دوسری طرف حماس نے نئے پرپوزل کو بھی جو ایگری کر لیا ہے۔ فرانس نے وارن کیا ہے کہ اسرائیل جو کونسولیٹ بند کرنے جا رہا ہے یروشلم میں، فرانس نے کہا کہ اس کے سنگین نتائج جو ہے وہ نکلیں گے۔ جو پیسیفک کا فرنٹ ہے، دنیا میں 3 فرنٹ ہے، ایک مڈل ایسٹ کا ہے، ایک ہمیں یورپ میں نظر آ رہا ہے اور ایک پیسیفک کا ہے، اور مین والے ایک افریقہ کا ایک بڑا فرنٹ وہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہے۔ سو جو پیسیفک کا فرنٹ ہے وہاں پر اصل لڑائی چھڑنی ہے، کیونکہ چائنا کے ساتھ اب کی بار اصل لڑائی ہے، اور پچھلی جو ورلڈ وار ہوئی ہے اس میں بھی پیسیفک ایک بڑا فرنٹ تھا، ایک بڑا تھیٹر تھا۔ تو جناب علی جرمنی کی وہاں پر انٹری ہوئی ہے۔ ہم ورلڈ وار 2 کے بعد ایک نیا فینومنا یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جرمنی کا ایز اے رائز آف ملٹری پاور جو ہے وہ پہلی بار ہو رہا ہے۔ تو جرمنی جو ہے وہ اس نے پیسیفک کے اندر انٹری کی ہے، اور چائنا کا بڑا سخت ترین ردعمل جو ہے وہ جرمنی کے حوالے سے آیا ہے، اور وہاں پر جنگی مشقیں بھی ہو رہی ہیں فلپائنز کی، اور چائنا کے جو فارن منسٹر ہیں وہ انڈیا پہنچے ہیں۔ تو یہ گریٹ گیم اوورال صورتحال کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، دنیا یہ کہتی ہے کہ ٹرمپ صاحب یہاں پر آئے ہیں تو وہ جنگوں کو رکوانے کے لیے آئے ہیں، اور وہ ایک پیس لانے والی پریزیڈنٹ ہیں۔ کچھ دیر پہلے ٹرمپ نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ اس نے 6 مہینوں کے اندر 6 جنگیں جو رکوائی ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ 6 مہینوں میں کون سی 6 جنگیں ہیں جو انہوں نے رکوائی ہیں، لیکن بہرحال ان کا دعویٰ ہے۔ اگر ہم ایک میجر وار کو دیکھیں تو وہ اسرائیل اور ایران کی جنگ تھی، تو وہ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے رکوائی، لیکن وہاں بھی اگر آپ نوٹ کریں تو وہ جنگ شروع کس نے کی تھی؟ وہ تو ٹرمپ کی جنگ تھی، وہ جنگ ٹرمپ نے شروع کی ہے، ٹرمپ کی مرضی کے ساتھ، اور ٹرمپ انکنڈیشنل سرنڈر مانگتا رہا۔ اب دیکھیں نا، دنیا کا کون سا میڈیٹر جو ہے وہ انکنڈیشنل سرنڈر مانگتا ہے؟ اور پھر ٹرمپ نے درمیان میں یہ بھی کہا کہ ہم نے بیسٹ ویپن دیے ہوئے ہیں اور اسرائیلیز نو کہ وہ کیسے چلانے جاتے ہیں، اور پھر درمیان میں ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اب ایرانین سے بات چیت کا وقت جو گزر چکا ہے، پھر درمیان میں یہ بھی کہا کہ پورا جو ایرانین امپائر ہے، یعنی یہ جو ان کا سارا لینڈ ہے، جو ایک سیولائزیشن ہے تھاؤزنڈز آف ایئر کی، وہ بھی اب وقت آ گیا کہ وہ ختم ہو جائے گی۔ تو جنگ کو جب وہ شروع کس نے کیا تھا؟ تو بہرحال جیسے ہم غزہ میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک پورا پروپیگنڈا ہے، تو یہ بھی ایک اس صدی کا بہت بڑا ایک نیریٹو ہے کہ وہ جنگوں کو روکنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ابھی غزہ کے حوالے سے ساتھ ہی ان کا ایک اور ٹویٹ آیا ہے۔ ٹرمپ says Israeli hostages will be free only when Hamas is confronted and destroyed۔ 22 مہینے جینوسائیڈ کرنے والا اسرائیل، اس کو ٹرمپ کی جانب سے ایک نئی گرین لائٹ دی جا رہی ہے۔ آپ ذرا نوٹ کریں کہ جب سے ٹرمپ آئے ہیں، اسرائیل کی جتنی بھی غزہ میں اگریشن ہے وہ اسی کور کے اندر ہے، یعنی ٹرمپ نے یہ کہا کہ فلسطینیوں کو یہاں سے نکلنا ہوگا اور ہم یہاں پر رائیویریا بنائیں گے۔ تب سے لے کر آج تک اسرائیل سے جب بھی سوال کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہم تو ٹرمپ کا جو پلان ہے اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں۔ اب ٹرمپ سے جا کر کون پوچھے کہ آپ نے یہ کون سا پلان دیا ہوا ہے، یہ کوئی پلان ہے؟ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ٹرمپ کا پلان ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں۔ تو اس موقع پر جب اسرائیل غزہ سٹی کو آکوپائی کرنے کی بات کر رہا ہے، وہاں پر فوجیں داخل کرنے کی بات کر رہا ہے، تو ٹرمپ جو نتن یاہو کا نیریٹو ہے کہ ملٹری پریشر ہی ہونا چاہیے، ملٹری کے ذریعے سارا سولوشن ہوگا، تو اس نیریٹو کو سپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ حماس کنفرنٹڈ اینڈ ڈسٹرائڈ۔ 22 مہینے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حماس ابھی ڈسٹرائے نہیں ہوئی ہے۔ 22 مہینے تو کم سے کم اس نے لڑا ہے اسرائیل سے، امریکہ سے، جرمنی سے، فرانس سے، برطانیہ سے، اور پتہ نہیں کس کس سے، پوری دنیا سے لڑی ہے حماس۔ 22 مہینے ہو چکے ہیں، ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی حماس کو ہم نے ڈسٹرائے کرنا ہے۔ تو یہ وہ صدر ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں نے 6 مہینوں میں 6 جنگیں جو رکوائی ہیں۔ اصل جو معاملہ تھا یوکرین کا، اور اصل جو معاملہ تھا سب سے بڑھ کر امیڈیٹ والا، وہ تو غزہ تھا۔ تو وہاں پر یعنی اب کیا ٹرمپ کے سامنے نہیں ہے غزہ میں بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کہ ٹرمپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے؟ اور ٹرمپ جو ہے وہ اپنے الیکشن میں اس بات کی وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں یہاں پر جو ہے وہ سیز فائر کرواؤں گا، اور ابھی ریسنٹلی بھی ٹرمپ نے کہا کہ غزہ میں سٹارویشن ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک شیلڈ ہے جو اسرائیل کو دی گئی ہے۔ حماس کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ اس وقت کائرو میں ہے، اور ٹھیک ہے بڑا اچھا کردار ادا کیا مصر اور ایجپٹ نے ایز اے میڈیٹر، لیکن ہماری بات پھر وہی ہے کہ اس سے اچھا تھا کہ وہ سائڈ پر بیٹھ جاتے تو زیادہ پریشر جو وہ پڑتا۔ کتنے ہی پرپوزلز حماس کے سامنے رکھے گئے، کتنے ہی پرپوزلز کو حماس نے ایگری کیا، اور الٹیمیٹلی یہ پھر جو میڈیٹرز ہیں یہ امریکہ کے اوپر پریشر نہیں ڈال سکے کہ آپ اتنی بار نیا پرپوزل۔ بات تو سیدھی سی ہے کہ ایک ظلم ہو رہا ہے اس کو رکوانا ہے، کوئی جنگ بھی نہیں ہو رہی ہے۔ سو ابھی جناب علی خبر یہ ہے کہ حماس کا ڈیلیگیشن مصر میں ہے، اس کو ایک نیا جو ہے وہ پرپوزل دیا گیا ہے، ایک نیا ٹروس پلان جو ہے،
اور اس کے ساتھ یہ خبر ہے کہ حماس نے اس کو بھی ایگری کر لیا. ابھی اس کے ڈیٹیلز آنا باقی ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے, کیا پرپوزل ہے, لیکن حماس نے اگر ایگری کیا تو اٹس مین کہ اس میں پرماننٹ سیز فائر شامل ہوگا. اب یہ ٹائمز آف اسرائیل کی ذرا خبر دیکھیے. حماس سیڈ ٹو اوکے ٹروس آفر. اب یہ سارے ٹروس لکھ رہے ہیں کہ یعنی عارضی جنگ بندی. ٹرمپ سیز ٹیرر گروپ ول اونلی فری ہاسٹیج وین ڈسٹرائے. یعنی ٹائمز آف اسرائیل حماس کی کا راضی ہونا اور اس کو آگے جوڑ رہا ہے ٹرمپ کے سٹیٹمنٹ سے. تو حماس سورس الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے, وی انفارمڈ دی میڈیٹرز آف آور اپروول آف دیئر پروپوزل سبمٹڈ یسٹرڈے. تو حماس کا ڈیلیگیشن وہاں پر ہے اور الجزیرہ بھی یہ خبر چلا رہا ہے کہ حماس نے اس کو ایگری کر لیا. لیکن حماس تو پہلے دن سے ایگری ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ کیا اسرائیل کو روکا جا سکتا ہے؟ مصر اور قطر کے آپس میں رابطہ ہوا ہے. 5 لاکھ لوگ تل ابیب میں نکلے ہیں. یہ ون آف دا لارجسٹ مظاہرہ ہے, لارجسٹ تحریک ہے جس کا مظاہرہ ہم نے سنڈے کو دیکھا. اور 5 لاکھ لوگ جب رات کو جمع ہوئے تل ابیب کے اندر, ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز لاکھوں ڈیمونسٹریٹ ان تل ابیب. اور ہاسٹیج فورم سیز 5 لاکھ اٹینڈڈ دا ریلی. اوور 1 ملین پروٹیسٹڈ اکراس دا کنٹری. 1 ملین نے پورے ملک میں مظاہرے کیا اور 5 لاکھ جو ہے وہ تل ابیب کے اندر جمع ہوئے. تو یہ ایک بہت بڑا میسج ہے نیتنیاہو کو کہ اسرائیلی سیٹلرز اس کو اپوز کر رہے ہیں. ٹوٹل 7 ملین ان کی آبادی ہے, 1 ملین نکلا ہوا ہے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. یعنی سمجھ لیں کہ آدھے سے زیادہ اسرائیل تو نکل آیا. سوال یہ ہے کہ کیا یہ بھی نیتنیاہو کو روک سکے گا؟ کیونکہ نیتنیاہو نے کہا, اس نے تو الٹا الزام لگایا ان مظاہرین کے اوپر. اب ہیرڈز کی ذرا ایک ہیڈ لائن دیکھیے. اسرائیلز لارجسٹ پروٹیسٹ ان اوور اے ایئر واز اے کلیئر وارننگ ٹو نیتنیاہو. ول اٹ میٹر؟ وارننگ تو تھی, لیکن کیا یہ روک سکے گا؟ یعنی اندرونی تحریک کی سطح کی. اور ایک انہوں نے میسج دیا ہے کہ ہم اس سے بھی زیادہ لوگ نکال سکتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ کہ حماس کا اس کو قبول کر لینا. تیسری بات یہ ہے کہ 22 مہینے گزر جانا اور جینوسائیڈ کا ایک نیا فیز لانچ کر دینا. تو کیا یہ ساری چیزیں مل کر اب بھی اسرائیل کو روکیں گی؟ تو یہ بہرحال دیکھنا ہے. اسرائیل کی جو اکانومی ہے وہ تیزی کے ساتھ ڈکلائن کر رہی ہے. آج ایک نئی رپورٹ آئی ہے جس میں ایکسپیکٹیشن سے کہیں زیادہ ڈکلائن ہوا ہے. ریکارڈ ڈکلائن بتایا جا رہا ہے 3.5% ان دا سیکنڈ کوارٹر فار دا فرسٹ ٹائم سنس دا سٹارٹ آف دا وار. 3.5% ڈکلائن از اے ہیوج ڈکلائن. ٹھیک ہے نا, یہ پہلی بار اتنا بڑا ڈکلائن دیکھا گیا. تو ان کی اکانومی ساتھ ساتھ جب ڈیمیج ہو رہی ہے. یورپ تو دیکھیں فارغ ہو گیا ہے, وہ ان کو ملٹری ایڈ نہیں دے سکتا ہے اور امریکہ ہی نے ملٹری ایڈ دینی ہے. لیکن اس ماحول میں اب دیکھیں ٹرمپ نے اوپنلی ایک بھی پینی جو ہے وہ اسرائیل کو نہیں دی ہے. پس پردہ جو بھی ملینز آف ڈالرز دیے ہیں وہ سارے پس پردہ ہیں. کھل کر جیسے بائیڈن دے رہا تھا یا اس سے پہلے دیا جاتا ہے وہ بھی نہیں دے پا رہا. تو یورپینز تو فارغ ہو گئے, وہ اپنی جنگ لڑیں گے یا اسرائیل کو پیسے دیں گے. اور خود امریکہ نے جتنا اسلحہ یہاں پر بھیجا ہے ان کے اپنے سٹاکس اس وقت خالی ہوئے ہیں. وہ کب تک ان کو ملٹری ایڈ دیں گے؟ ان کی اپنی اکانومی. اور دیکھیں ان کی اپنی اکانومی کیا ہے. ان کی اپنی اکانومی یہ ہے کہ پورے ویسٹ نے یہاں پر انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں اور یہاں پر پروجیکٹس لگائے ہوئے ہیں, یہاں پر ٹیکنالوجی دی ہوئی ہے. پھر جو یہ اسلحہ بیچتے ہیں, پھر ان کے لوگوں کو جو مرات ملتی ہیں, پھر جو وہ اچھی مغربی یونیورسٹیز میں جا کر پڑھتے ہیں. تو یہ ایک سارا فیسیلیٹیٹڈ سسٹم ہے. یہ جو آپ کو اسرائیلی اکانومی نظر آتی ہے نا, یہ سارا ایک ویسٹرن فیسیلیٹیٹڈ سسٹم ہے. کیونکہ اسرائیلی کالونی کو چلانے کے لیے اس کا سب سے بڑی اکنامک پاور ہونا, اس کا سب سے بڑی ملٹری پاور ہونا ضروری ہے. تو وہ پیچھے پورا ستون ہے جو یورپ نے دیا ہوا ہے. تو یورپ کا ستون تو درمیان میں سے کھسک رہا ہے. تو اسرائیل اوپر سے یہ جرائم اور مظالم کرتا چلا جا رہا ہے. ریجن میں تو اس نے رہنے کی جو کو ایگزسٹنس کی ساری جو ویژن تھا اس کو تو ختم کر دیا ہے. یہ جنریشن جس نے اسرائیل کا ظلم دیکھا ہے وہ اس کو قبول کر لے گی؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوگا. ہیرٹس بڑی زبردست ہیڈ لائن لگا رہا ہے, کہتا ہے ریکگنائزنگ پیلسٹائن اٹ مے بی اے پنشمنٹ فار نیتنیاہو بٹ اٹس اے بگ پرائز فار اسرائیل. یہ نیتنیاہو کے لیے سزا ہو سکتی ہے فلسطینی ریاست کا بننا, لیکن یہ اسرائیل کے لیے انعام ہے. تو یہ وہ دوسری سوچ ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ فلسطینی ریاست کے ساتھ اسرائیل کا سروائیول جڑا ہوا ہے. ابھی تک دیکھیں اسرائیل اور امریکہ اور پورا ویسٹ یہ کہتے ہیں کہ فلسطینی ریاست کی یہ باؤنڈریز ہیں, مطلب یہ ٹیریٹریز ہیں, یہ فلسطینی قوم بیٹھی ہوئی ہے, ان کو ایک دن ریاست ملے گی. تو ابھی تک انہوں نے فلسطینی ریاست کو وائپ آؤٹ نہیں کیا تھا, ایک لارا دے کر رکھا ہوا تھا. تو اس لیے ان کے بڑے تھنک ٹینکس اور ان کے جو بڑے ہسٹورینز ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ فلسطینی ریاست کے ساتھ اسرائیل کا قیام جڑا ہوا ہے. لیکن زائنسٹ نہ ہی یہاں پر فلسطینیوں کو ریاست دینے کے لیے آئے تھے, نہ ہی وہ عربوں کو ٹیکنالوجی دینے کے لیے آئے تھے, اور نہ ہی ان کو کوئی برابری دینے کے لیے آئے تھے. وہ تو ایک دیکھیں آپ ان کا پیٹرن چیک کریں. جب ان کو یہاں پر اسرائیل قائم کرنا تھا تو ان کا رویہ کیا تھا, پھر عربوں کے ساتھ جنگیں کی, پھر اس کے بعد ان کا رویہ کیا ہوا. تو وہ ان کے فیزز ہیں ایکسپینشن کے, تو ہر ایکسپینشن کے فیز میں ان کا رویہ مختلف ہوتا ہے. تو اس لیے فی الحال تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا الائنس ہے وہ اگینسٹ ایران ہے, ہم آپ کو ٹیکنالوجی بھی دیں گے, اب دیکھیں ہم پراسپیرٹی یہاں پر لے کر آئیں گے, دیکھیں ہم یہاں سے انرجی ہبز ہے وہ بنائیں گے.
تو یہ ساری وہ باتیں کرتے ہیں، لیکن اصل میں جو ہے وہ یہ ان کا پیٹرن ہے، مختلف فیزز میں وہ مختلف پیٹرنز کے ساتھ آتے ہیں. راکٹس فائرڈ فرام غزہ ٹائمز آف اسرائیل. ابھی کچھ دیر پہلے غزہ سے پھر راکٹس فائر ہوئے ہیں، یعنی غزہ میں ابھی بھی حماس کے پاس راکٹس ہیں، اندازہ کریں. اسرائیل کے اندر ایک اور عجب واقعہ ہوا ہے. ایک پوسٹ ہے اسٹیٹ کمپٹرولر، ٹھیک ہے نا، یہ ایک بہت بڑا عہدہ ہے اور یہ آڈٹ کروا سکتا ہے، گورنمنٹ کی پالیسیز کو ریویو کر سکتا ہے اور ان کو کوشچن کر سکتا ہے. اس نے جناب علی نتنیاہو کو بلا لیا ہے اور ایکس ڈیفنس چیفز کو بلا لیا ہے آن اکتوبر 7 فیلئر. اسٹیٹ کمپٹرولر سمنز نتنیاہو گیلنٹ ہرزی ہلیوی کوچاوی اینڈ رونن بار ٹو ریویو دا ایسنس آف دا فیلئر آف دا اکتوبر 7. بہت سارے لوگوں کو اس نے نتنیاہو کے ساتھ جب وہ آرمی چیف اور ڈیفنس منسٹر اس کو بلا لیا کہ 7 اکتوبر کو یہ فیلئر ہوا کیسے. تو یہ بھی ایک عجب واقعہ ہے. فرانس کا جو کونسلیٹ بند کرنے جا رہے ہیں یروشلم کے اندر، اس کے اوپر فرانس کا رسپانس آیا. فرانس وارنز اسرائیل اوور رپورٹڈ پلان ٹو کلوز یروشلم کونسلیٹ، سیز موو وڈ گیٹ اسٹرانگ رسپانس. بڑا سخت ترین ہم جواب دیں گے. تو وہ بات پتہ کیا ہے، اسرائیل جو ہے وہ ہیومیلیٹ کر رہا ہے فرانس جیسی بڑی طاقت کو، برطانیہ جیسی بڑی طاقت کو، آسٹریلیا جیسی بڑی طاقت کو. مجھے یہ بتایا کہ جن سے نتنیاہو نہیں سنبھالا جا رہا، ان سے پریزیڈنٹ شی سنبھالے جائیں گے، ان سے پریزیڈنٹ پیوٹن جب وہ سنبھالے جائیں گے، جن کی بات نتنیاہو نہیں سن رہا. اور یہ اسرائیل جو ان کی پراکسی ہے وہ ان کو ہیومیلیٹ کر رہا ہے. تو یہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دنیا کی نیشنز ان کی ریسپیکٹ کریں گے اور ان کے پیچھے چلیں گی؟ یعنی کیا برکس ان کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا؟ یعنی کیا چائنا جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا یا چائنا ان سے ڈرے گا؟ سوچیں نا کہ یہ بڑی طاقتیں ہیں اور تاثر یہ ہے کہ یہ بڑی طاقتیں پالتی ہیں اسرائیل کو، تو ان کی مرضی ہے وہ پالتی ہیں. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، اسرائیل جو ہے وہ ان کو ہیومیلیٹ کر رہا ہے. تو یہ والی ایکویشن تو نہ فرانس کے لیے قابل قبول ہے، نہ برطانیہ کے لیے ہے، نہ آسٹریلیا کے لیے. لیکن اب یہ ملک عجب اس ڈائلیما کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک ایسی سیٹلر کالونی یہاں پر آباد کی ہے اور گریٹر اسرائیل بنانے کا منصوبہ تھا. اب وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ اس گریٹر اسرائیل کو ابنڈن کیسے کر دیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ایسا گناہ عظیم ہوا ہے یہ پوری سیٹلر کالونی بنا کر اور اس کو پھر سپورٹ کر کے جو مظالم یہاں پر ہوئے. اسرائیل فیل ہو چکا ہے. دیکھیں آپ، 100 سال ہو چکا ہے. 100 سال میں وہ ایک مستحکم اپنی ریاست کھڑی نہیں کر سکے ہیں. وہ آج بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں 100 سال کتنے ہوتے ہیں. 100 سال کے بعد آج بھی وہ اپارتھائڈ ہی ہیں، وہ قابض ریاست ہی ہیں. یعنی جو وہ آج کرنے جا رہے ہیں کہ فلسطینیوں کو صاف کر دیں اور مکمل طور پر تمام ٹیریٹریز لے لیں، تو وہ 100 سال سے لگے ہوئے اس میں فیل ہوئے ہیں. آج وہ ایک اور بروٹیلٹی کے ساتھ، ایک اور وائلنس کے ساتھ، وہ پوری طاقت اور ایک نئی طاقت کے ساتھ وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اور ان کو بھی اس بات کا بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ جتنا وائلنس انہوں نے یہاں پر کر دیا ہے، اگر وہ مکمل گریٹر اسرائیل بنانے میں یہ سارا قبضہ کرنے میں ناکام ہوئے تو پھر اس کا نتیجہ 2 اسٹیٹ نہیں ہے. یہ 2 اسٹیٹ تو ویسے ہی ایک لارا ہے، اب بھی یہ لارا ہے باوجود اس کے کہ دنیا تسلیم کر رہی ہے سارا. یہ 2 اسٹیٹ جو ہے وہ یہاں پر فیزیبل ہے ہی نہیں. یہ الٹیمیٹلی ایک 1 اسٹیٹ ہی بننی ہے. سو ان کو بھی پتا ہے کہ وہ جو مظالم یہاں پر کر رہے ہیں اس کا جو ہے وہ رزلٹ کیا نکلے گا. اب دیکھیں کہ جو سلیکون ویلی ہے وہاں پر جو اسرائیلی امریکنز ہیں، ریلی فار دا ہاسٹیجز اینڈ غازہ، وہ اس جنگ کے خلاف سلیکون ویلی جو وہاں پر مظاہرے ہو رہے ہیں. گارڈین لکھ رہا ہے کہ غازہ جرنلسٹ آر ٹیلنٹڈ، پروفیشنل اینڈ ڈگنیفائڈ، دیٹس وائی اسرائیل ٹارگیٹس دیم. اب آپ دیکھیں نا، انس الشریف کو شہید کیا گیا اور پوری دنیا سے ریئیکشن آیا اور دنیا نے بہت زیادہ کنڈیم بھی کیا اور بہت زیادہ دکھ اور پین کا اظہار بھی کیا. لیکن آج آپ دیکھیے کہ کیا آپ کو بات سمجھ آئی؟ یہ اسرائیل کا پیٹرن ہے. وہ ایک بڑا واقعہ کرتا ہے اور پھر 10 دنوں کے بعد دنیا مطلب آگے بڑھ چکی ہوتی ہے کیونکہ اسرائیل ایک نیا ظلم کر چکا ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا ڈیپ روٹڈ پیٹرن ہے ٹو نارملائز دا کرائم. ہم سب کو بھی بے حسی کے اگلے درجے کے اوپر لے کر جانا. یعنی وہ ایک ظلم کے اوپر دنیا چیخ اٹھتی ہے، وہ اس سے بھی بڑا ظلم کر دیتے ہیں تو پچھلے والے کو نارملائز کر دیتے ہیں. تو یہ بے حسی کے اگلے لیول کے اوپر جو ہے وہ لے جانے کا دنیا کو یہ پورا پیٹرن ہے. نتنیاہو جو ہے وہ ایک پولیٹیکل اینڈ سیکورٹی ڈسکشن کرنے جا رہا ہے کہ اسرائیل کا رسپانس کیا ہوگا جو یورپین کنٹریز سپٹمبر کے اندر فلسطینی ریاست کو تسلیم کر رہے ہیں. اب آپ ذرا اندازہ کریں یورپین کنٹریز کو یہ رسپونڈ کرے گا. ایک انالیسس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اسرائیل اور اس کے اتحادیوں نے ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز، بلینز فار بی، ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز جو اسپینڈ کیے اوور لاسٹ 8 ڈیکیڈز، 80 سالوں میں. اور مقصد کیا تھا کہ فلسطینیوں کو سبڈیو کرنا، سبجیکٹ ٹو ایکسپٹنگ آکوپیشن اینڈ ڈیفیٹ، اور آکوپیشن کو وہ قبول کر لیں اور اپنی شکست کو قبول کر لیں. لیکن یہ فیل ہو چکا ہے. And this new chapter will also be failed and be defeated. کیونکہ every new Palestinian جو جنریشن ہے وہ زیادہ determined ہے، زیادہ resolute ہے to liberate Palestine.
देखें, इसराइल ये जो सारा कुछ कर रहा है, ये आपसे पहले इसराइल ने नहीं किया। इसराइल की तारीख जो है वो मजालिम से भरी पड़ी है, ये वाला कुछ इसराइल ने भी आपसे पहले नहीं किया। तो ये सारा कुछ करने का मकसद क्या है कि फलस्तीनियों के ऊपर इतना जुल्म कर दिया जाए, इतना जुल्म कर दिया जाए कि वो सोचें भी ना कि उनको अपनी रियासत भी मिलेगी, उनको अपनी लैंड भी मिलेगी, और कभी ये कब्जा खत्म होगा, और कभी वो इसके बारे में सोचें भी सही। तो ये बुनियादी पीछे वन लाइन थॉट है, इतना जुल्म करना कि वो इस गुलामी से निकलने की कभी सोच भी ना सके। ऑल ऑफ द पैलेस्टाइन जो है फ्रॉम ऑक्यूपेशन से आजाद होगा। 22 महीनों की अनइक्वल वॉर के बाद इसराइल की इनकैपेसिटी और कंफ्यूजन जो है वो वाजे है। इंटेलिजेंस फेलियर, शॉर्टेज ऑफ सोल्जर्स है, साइकोलॉजिकल और मॉरल डिफीट है, और सोसाइटल डिवीजन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। मेजर करप्शन केसेस हैं, एंड द कर्स ऑफ द 8 डेकेड्स, वो एक जो होता है ना पड़ी हुई है इनके ऊपर, कर्स पड़ी हुई है 8 दहाइयों की, वो साथ साथ है। एंड द वॉर क्राइम्स हॉन्टिंग एवरी इसराइली अराउंड द वर्ल्ड, और जो वॉर का एक एक कोने में जहां पर ये जा रहे हैं, वॉर क्राइम्स इनके पीछे पीछे हर दीवार के ऊपर छपे पड़े हैं पूरी दुनिया में। इसराइल हैज डिस्ट्रॉयड गाजा बट फेल टू डिस्ट्रॉय द विल ऑफ द रेजिस्टेंस। गाजा को तो मटेरियल वे में तबाह कर दिया है, लेकिन विल ऑफ द रेजिस्टेंस, देखें अब एक बात सुने, ये रेजिस्टेंस क्या है? फलस्तीनी हमास के खिलाफ मुजाहरे नहीं कर सकते। इसराइल कब से चाहता है कि फलस्तीनी हमास के खिलाफ मुजाहरे करें कि ये सारा कुछ इसके जिम्मेदार हमास है? तो असल में ये हमास कुछ भी नहीं है, हमास फलस्तीनी है, यानी वो लोगों ही की जमात है ना। तो लोग वहां ना हिजबुल्लाह के खिलाफ निकले ना हमास के खिलाफ निकले, तो असल में ये फलस्तीनी पब्लिक की जिदोजहद है, और फलस्तीनी पब्लिक को लोगों को जो स्टार्व किया जा रहा है वो असल में उनकी विल तोड़ी जा रही है कि वो इस नहज के ऊपर पहुंच जाए कि उनमें से अगर कोई लड़ने की बात भी करे तो वो खुद उसको हटाएं और उसके खिलाफ आ जाएं। तो ये बेसिकली फलस्तीनी अवाम की जो विल है उसको तोड़ने की बात है कि अब उनको इतना स्टार कर देना कि वो बोलने के भी काबिल नहीं रहे, इतना ज्यादा उनको अजियत में मुबतला कर देना, यानी भूख इतनी है कि वो बोल भी नहीं सकते। और मैंने पिछली वीडियो में जो फ्राइडे का समन हुआ है, खुतबा हुआ है, वो भी मैंने आपके सामने रखा। तो विल ऑफ द रेजिस्टेंस इजराइल नहीं तोड़ सका। इट हैज इग्नाइटेड, और ये बात जो ज़ानिस्ट लीडर्स हैं उन्होंने कहा था कि हम तब तक फलस्तीनियों से मीनिंगफुल मुज़ाकरात नहीं करेंगे जब तक ये लड़ने की जो विल है ये खत्म नहीं कर देंगे। इट हैज इग्नाइटेड इट्स स्पार्क एंड लॉस्ट ऑल द ज़ानिस्ट कैपिटल बिल्ट ओवर 100 years, 100 साल जिसको लगे। इसराइल अभी तक देखना को कोई वो अपना गोल्स अचीव नहीं कर सका, वो एक अपार्थाइड है, और आज पूरी दुनिया पर ये बात वाज़ेह हो चुकी है। ईरान ये कह रहा है कि ग्रेटर इसराइल का प्लान जब एक्सपोज हुआ है, तल अवीव के जो एक्सपेंशनिस्ट प्लान है, वो जो नेतन्याहू का इंटरव्यू था उसके ऊपर ईरान का जवाब आया है। अच्छा, इसी दरमियान जनाब अली पैसिफिक थिएटर के अंदर क्या हो रहा है, जर्मनी के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो जापान पहुंचे हैं। एक तारीख है, जापान जब जर्मनी का पुराना इत्तेहादी है, वर्ल्ड वॉर 2 में दोनों इत्तेहादी थे, तो जर्मनी जब उनके फॉरेन मिनिस्टर वहां पर पहुंचे हैं, और जर्मनी का जो राइज ऑफ एज अ मिलिट्री पावर है वो एक बड़ा अजब फिनोमेना, क्योंकि 2 आलमी जंगें लड़ी हैं, तो दूसरी आलमी जंग के बाद पहली बार जर्मनी एज अ बिग मिलिट्री पावर जो है वो राइज कर रहा है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो है अर्ज द रेलिवेंट पार्टीज नॉट टू हाइप द टेंशंस फॉलोइंग जर्मन फॉरेन मिनिस्टर रिमार्क्स ऑन ताइवान, ईस्ट एंड साउथ चाइना सी। जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि चाइना जो है वो रिपीटेडली उसने पब्लिक थ्रेट जो है वो ताइवान स्ट्रेट्स में जारी किए हैं, ईस्ट चाइना सी में वो बदमाशी कर रहा है, और साउथ चाइना सी में वो बदमाशी के साथ स्टेटस को चेंज करना चाहता है। ये जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर वहां पर, अब देखना कोई ताल्लुक नहीं बनता जर्मनी का पैसिफिक में, लेकिन आप जरा नोट करें मिडिल ईस्ट में उनका रवैया, यूक्रेन में सबसे वो आगे हैं, और वो कह रहे हैं कि कोई डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए, अब वो पैसिफिक के अंदर भी आगे हैं। तो फिलिपाइन और ऑस्ट्रेलिया जो है वो लार्जेस्ट ज्वाइंट ड्रिल्स करने जा रहे हैं, और इसके ऊपर ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है इन ड्रिल से लिटिल मिलिट्री बूस्ट मिलेगा फिलिपाइन को, ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन बहरहाल ड्रिल्स हो रही हैं, यानी कि एक वहां पर एक पारा हाई होता चला जा रहा है। जापान जो वो वॉरशिप्स भी दे रहा है ऑस्ट्रेलिया को, और ट्रंप ने कहा कि मुझे प्रेसिडेंट शी ने कहा है कि जब तक मैं सदर हूं तब तक वो ताइवान के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। ये खुद साख्ता उन्होंने बात कर दी, उसके ऊपर खुद अमेरिकन यकीन नहीं कर रहे थे कि चाइना का सदर मतलब ट्रंप को ये कहेगा, तो उसके ऊपर चाइना का जवाब आया, will never allow any force to separate Taiwan from China, Beijing tells Trump। तो वो खुद साख्ता जो दावे हैं वो, और Wang Yi set to start India visit amid improving ties। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट, और इंडिया जब वो मैसेज दे रहा है अमेरिका को कि हम चाइना के भी करीब हो सकते हैं। सो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर की, आपने राय जरूर अदा करें।